بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ہوں۔ اس ویلاگ میں آپ کو اپڈیٹس کریں گے کچھ بہت اہم خبروں سے۔ وہ جو اسٹیبلشمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کریٹ کی ہے اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اب اس کے ثمرات حاصل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بہت اہم ویلاگ ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے جتنا دماغ لڑایا گیا تھا اور تھنک ٹینکس نے جتنا کام کیا اور جس طرح سے اس کو پولیٹیکلی انجینئر کیا گیا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ممکن بنایا گیا، بلاول بھٹو جتنا پیشنیٹ نظر آئے، شہباز شریف جتنا پیشنیٹ، حکومت جتنی پیشنیٹ تھی اس کے پیچھے، اس کے بعد وہ ایگزیکیوٹ تو ہو گئی 26ویں آئینی ترمیم، سب کو پتہ ہے۔ لیکن وہ کیوں ایگزیکیوٹ کی گئی تھی؟ 26ویں آئینی ترمیم آخرکار آئین میں کیوں کی گئی تھی؟ اس کا جواب آج کے ویلاگ میں آپ کو ملے گا، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے ایگزیکیوٹ کی گئی تھی ان مقاصد کے حصول کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کیسے، یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ اور اس حوالے سے سب سے اہم جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا چیف جسٹس پاکستان کو کہ یہ آئینی بینچ کے پاس مت بھیجیے، اس کے اوپر آپ ایک فل کورٹ بنائیے جس میں ایوری سنگل سرونگ جج آف دا سپریم کورٹ شوڈ بی اے پارٹ آف دا ہیئرنگ، اور وہ اس کے اوپر اپنی رائے دے کہ 26ویں آئینی ترمیم آئین سے متصادم ہے یا اس کے مطابق ہے۔ اس خط کے جواب میں چیف جسٹس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت کا فیصلہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا کہ وہ سماعت کون کرے گا، کس کے سامنے ہوگی، کب ہوگی، دس از آل دی پریروگیٹو آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ، جس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو 26ویں آئینی ترمیم نے بنایا۔ یعنی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ ہی فیصلہ کرے گا کہ میرا جو کریٹر ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور منصور علی شاہ کا خط اس حوالے سے بہت لاجیکل تھا کہ جی اس کے اوپر فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے، فل کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اینی تھنگ وچ از اے پارٹ آف دیٹ بگر اسکیم آف تھنگس، وہ ایک چیز جو برانچ ہے، ایک شاخ ہے ایک درخت کی، وہ شاخ درخت کا فیصلہ کرے گی، یا پھر جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے مکمل فل کورٹ تمام ججز جو ہے ان کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ دس واز دا کویشچن دیٹ واز ریزڈ بائی منصور علی شاہ، بٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی اس کا فیصلہ تو آئینی بینچ ہی کرے گا۔ اب میں نے جو آپ سے شروع میں کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جن مقاصد کے لیے لائی گئی تھی ان مقاصد کے حصول کا وقت ہوا چاہتا ہے، وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ جو کہ بنایا تھا 26ویں آئینی ترمیم نے، وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ فعال ایک دم سے ہوا ہے، اور اس نے بہت سارے اہم کیسز جو کہ پاکستان 2-2.5 سال سے جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے، الیکشن چوری سے لے کے ارشد شریف کے قتل سے لے کے بہت سارے ملٹری کورٹ میں سیولینز کے ٹرائل تک، اور بہت سارے اس کی ڈیٹیلز ابھی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ تمام کیسز کانسٹیٹیوشنل بینچز نے کہہ دیا کہ اب لگاؤ ہمارے سامنے، اور ان کی سماعت اب شروع ہو جائے گی، اور اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ فیصلہ کرے گا ان کیسز کے حوالے سے۔ ابھی تک جو روسٹر ہے جو سامنے آئے اس میں 9 دسمبر کو ارشد شریف قتل از خود نوٹس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا بیفور دا کانسٹیٹیوشنل بینچ، جس کی سربراہی جسٹس امین الدین کریں گے، اور یہ ٹوٹل 7 رکنی بینچ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کون کون ان کیسز کی سماعت ہونے دیں، ریمارکس آنے دیں، فیصلے آنے دیں، پھر جو ججز کے نام ہیں اس کے اوپر مزید بات کر لیں گے۔ فی الحال سب کو پتا ہے کہ 7 رکنی بینچ کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ 9 دسمبر کو ارشد شریف قتل کیس از خود نوٹس، اس کی سماعت کرے گا یہ آئینی بینچ۔ اس کے بعد فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس جواد ایس خواجہ نے ایک درخواست سماعت کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، اور جواد ایس خواجہ نے ایک اور درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی جو درخواست ہے اس کے فیصلے تک، یہ جو میری درخواست ہے کہ سیولینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس کو مؤخر کر دیا جائے، تو یہ مؤخر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ بھی آئینی بینچ 9 دسمبر کو کرے گا جی۔ اس کے علاوہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف از خود جو سماعت تھی، نوٹس تھا، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا بیفور دی کانسٹیٹیوشنل بینچ آن دا 9 دسمبر۔ جرگہ سسٹم غیر آئینی ہے، اس کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی، وہ بھی مقرر ہو گئی ہے آئینی بینچ کے سامنے 9 دسمبر کو۔
اچھا اب کچھ جو سوشل ایشوز ہیں بہت سارے اہم پولیٹیکل کیسز کے ساتھ ان کو بھی ٹیک اپ کر لیا گیا ہے جو کہ مطلب کہ اس میں از خود نوٹس میں آتے تھے یا فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق تھے. اس میں مٹھی میں نومولود بچوں کی اموات کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی تھی وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے 9 دسمبر کو آئینی بینچ کے سامنے. اس کے علاوہ ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص طور پہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا کوئی خاص انٹرسٹ ہے ملک میں غیر قانونی افغان باشندوں کی بے دخلی کے حوالے سے. تو اس کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی وہ بھی آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے 9 دسمبر کو. عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے آئینی بینچ کے سامنے 9 دسمبر کو. ثانیہ 9 میں جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست ڈالی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ شفاف تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے, وہ آج تک درخواست ٹیک اپ نہیں کی گئی تھی لیکن اب وہ ٹیک اپ کر لی گئی ہے آئینی بینچ کے سامنے 10 دسمبر کو کہ ثانیہ 9 میں کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے شفاف تحقیقات کے لیے. اب 10 دسمبر کو آئینی بینچ اس کی سماعت کرے گا. پھر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف جو مقدمات کے انبار لگے ہیں, جو اندراج مقدمات ہوئے ہیں, اس کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو روکا جائے, وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے آئینی بینچ کے سامنے 10 دسمبر کو. پھر عمران خان کے حوالے سے ایک شہری نے درخواست ڈالی تھی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اڈیالہ میں, ان کو کے پی کے کی کسی جیل میں منتقل کیا جائے. وہ درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے آئینی بینچ کے سامنے 10 دسمبر کو. پھر 8 فروری جو الیکشن چوری اور مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈلا تھا اس کے حوالے سے جو درخواستیں آئی تھیں کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں, مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے, وہ درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں آئینی بینچ کے سامنے. یہ ذہن میں رکھیں آپ لوگ, آئینی بینچ کے سامنے 11 دسمبر کو. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, the architect or the executioner of the elections of 8 February 2024, ان کے خلاف جو کاروائی کی درخواستیں ڈالی گئی تھی کہ الیکشن صحیح نہیں کروائے, چیف الیکشن کمشنر کا قصور ہے, اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, وہ بھی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں آئینی بینچ کے سامنے. اور عمران خان نے اس میں جو پرٹیکولرلی پٹیشن فائل کی تھی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور مینڈیٹ چوری کے خلاف, وہ بھی فیصلہ اب آئینی بینچ نے کرنا ہے. 11 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو گیا. پھر ایک بہت امپورٹنٹ کیس 1996 سے 28 سال سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا کہ جو فون ٹیپنگ ہوتی ہے پاکستان کے شہریوں کی, پتہ نہیں کون فون ٹیپ کرتا ہے, اپنی مرضی سے کرتا ہے, پھر مرضی کے مطابق آڈیو لیکس کر دیتا ہے یا کوئی اور لیکس کر دیتا ہے, ویڈیو بھی لیکس ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے بہت دفعہ. تو اس کے خلاف ایک درخواست سپریم کورٹ میں ڈالی گئی تھی جس کو کبھی پنپنے نہیں دیا گیا, تو وہ بھی اس آئینی بینچ کی جرت کو سلام ہے کہ اس نے ٹیک اپ کر لی ہے, سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے فون ٹیپنگ کے خلاف 28 سال پرانا مقدمہ 11 دسمبر کو. پھر 12 دسمبر کو جو ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ تھی حمزہ شہباز شریف کے خلاف جب وہ چیف منسٹر تھے, وہ بھی پڑی ہوئی تھی کافی دیر سے, وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے 12 دسمبر کو. پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بہت اہم ایکٹ ہے جس کے تحت اپیلیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک ایپلیٹ جورسڈکشن, ایک نئی ایپلیٹ جورسڈکشن کا قیام کر دیا گیا جو پہلے پاکستان میں ہوتی نہیں تھی. ریویو ہوتا تھا, سپریم کورٹ واز دا ہائیسٹ کورٹ آف اپیل, تو پھر وہ اپیلیں آ گئیں. اور اس کے بعد پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو حکومت کو خاص طور اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں تھی, وہ حکومت کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے اپیلیں کروا دی, وہ پینڈنگ ہے. تو وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے 12 دسمبر کو بفور دا کانسٹیٹیوشنل بینچ. تو وہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے اہم کیسز ہیں سارے کے سارے, جن میں پاکستان میں کس طرح کا سسٹم ہوگا, کس طرح کا نظام ہوگا, انسانی حقوق ہوں گے نہیں ہوں گے, آئین کی بالادستی قانون کی بالادستی ہوگی نہیں ہوگی, انصاف ہوگا نہیں ہوگا, جمہوریت ہوگی نہیں ہوگی, ان چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اور ان چیزوں کے فیصلے ان درخواستوں میں کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں, اور یہ ساری درخواستیں بہت عرصے سے پینڈنگ تھیں, اس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ نہیں کر رہا تھا. بٹ ناؤ آفٹر دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم حکومت نے کی اور پھر ایک آئینی بینچ بنایا, اور اس آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین کو بنایا, جس میں سپریم کورٹ کے اور بھی 6 ججز موجود ہیں, جس میں چیف جسٹس نہیں ہے, جس میں جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہے, جس میں جسٹس منیب اختر نہیں ہے. اب یہ آئینی بینچ ان تمام کیسز کو سنے گا
اور پھر اس کا فیصلہ سنائے گا. حالانکہ ابھی یہ آئینی بینچ بھی کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ درخواست علیحدہ سے پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام مقاصد کے حصول کا وقت ہوا چاہتا ہے جن مقاصد کے حصول کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے یہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہوئے اس چیز کو ممکن بنایا تھا. تو ایک تو یہ آج کے ویلاگ میں ایک اہم ترین خبر آپ سے شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی طرف سے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, اپڈیٹ ہے. 26 نومبر 2024 کو ڈی چوک کے جو بھی واقعات ہوئے اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو مکمل طور پہ آگاہ کیا گیا اور اپڈیٹ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ملی اور طاقت کے زور سے روکا گیا اس کو اور گولیاں چلیں اور شہادتیں ہوئیں, اور عمران خان نے اس کے بعد یہ کہا تھا کہ میرے پاس ایک آخری کارڈ ہے وہ میں پلے کروں گا, وہ آخری کارڈ انہوں نے شو کرا دیا. اور وہ آخری کارڈ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 نکات پر میں 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا رہا ہوں جس میں عمر ایوب ہے, علی امین گنڈاپور ہیں, صاحبزادہ حامد رضا ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں اور اسد کیسر ہے. اور 2 نکات ہیں, یہ میری کمیٹی ہے, یہ مذاکرات کرے گی, ان سے مذاکرات کریں. اور 2 ہمارے ڈیمانڈز ہیں, مطالبات ہیں. اور پہلا یہ ہے کہ ہمارے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے صاف شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. اگر تو یہ 2 مطالبات ہمارے مان لیے جاتے ہیں تو پھر بات وہاں سے آگے بڑھے گی, اور اگر یہ نہیں مانے جاتے ہیں 14 دسمبر تک کا وقت انہوں نے دیا ہے, تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے پہلے تو بات نہیں ہوئی تھی, اب ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور اب تو ڈیٹ بھی آ گئی, عمران خان نے ڈیڈ لائن بھی دے دی کہ 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز شروع ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے چیدہ لوگ خود سے بات کر رہے تھے, بہت سارے شہری ویلاگرز یوٹیوبرز خود سے بات کر رہے تھے کہ یار یہ جو کچھ ہو گیا پاکستان میں اور جس طرح سے ہوا ہے, اس سے اب کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں بوائیکاٹ کرنا چاہیے, اور ان اشیاء کا بوائیکاٹ کرنا چاہیے جو کہ فوجی فاؤنڈیشن یا آرمی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ لے کر چل رہا ہے. تو یہ پہلے سے بات تو ہو رہی تھی اور سامنے آ رہی تھی, لیکن اب عمران خان صاحب نے اس کے اوپر مہر ثبت کی ہے. انہوں نے کہا ہمارے سیاسی قیدیوں کو رہا کریں, 26 نومبر 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں جو کہ صاف شفاف تحقیقات کریں. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں جو 14 دسمبر سے عمران خان نے اپنی پارٹی کو اور پاکستان میں بسنے والے ان کے جو سپورٹرز ہیں ان سے مطالبہ کیا کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کریں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان اشیاء کا بوائیکاٹ کریں جو کہ جن کا تعلق آرمی کے ان اداروں سے ہے جو پروڈیوس کرتے ہیں, مینوفیکچر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اس میں سیمنٹ بھی ہے, اس میں شوگر فیکٹری بھی ہے, اس میں لیدر پروڈکٹس بھی ہیں, اس میں اشیاء خرد و نوش بھی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اوورسیز پاکستانیوں سے یہ اپیل کیا ہے کہ وہ ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز کو محدود کر دیں اور بوائیکاٹ کر دیں ایک وسیع پیمانے پہ, اور اس کے حوالے سے وہ مہم چلائیں. اور پھر یہ بھی کہا عمران خان نے کہ دوسرے مرحلے میں ہم اس سے آگے بھی جائیں گے. اب وہ اس سے آگے جانا کیا ہے وہ ابھی تک نہیں پتا, وہ بعد میں پتہ لگے گا. لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے, ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اوورسیز سے بھی ڈیمانڈ کر دی ہے اور پاکستان میں بسنے والے اپنے جو فالوورز ہیں اور جو ووٹر سپورٹرز ممبرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان سے بھی یہ ڈیمانڈ کر دیا. آخری خبر اس ویلاگ کی کہ پاکستان دنیا میں فاسٹسٹ انٹرنیٹ میں 141ویں نمبر پر ہے. تو میرے خیال میں اسی سے شرم آنی چاہیے. اور پھر اگر ہم یہ بات کرتے ہیں آئی ٹی میں پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا, ہمارے یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں جو کہ آئی ٹی کی ایجوکیشن لیتے ہیں کمپیوٹر کی, اور اس کے بعد ان کے پاس ایک ایکسپرٹیز ہے, لیکن انٹرنیٹ کی سپیڈ آپ امیجن کریں کہ 141 نمبر پہ پاکستان. اس ویلاگ میں اتنے, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.